ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی تیز بارش اور بہت ہی بجلی چمک رہی تھی، اور اس جنگل میں بارش کے ساتھ بہت ہی تیز آندھی بھی آ گئی تھی۔ وہ جب آندھی آئی تو سارے پکشی ڈر چکے تھے، کیونکہ اس آندھی کے ساتھ بہت ہی زیادہ، جیسے ہر بار جب بھی جنگل میں آندھی آتی تو ان آندھیوں کے ساتھ اور بارشوں کے ساتھ ایک چڑیل لازمی جنگل میں آ جاتی، جو کسی نہ کسی پرندے کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ اسی جنگل میں ایک چڑا اور چڑی بھی رہتے تھے۔ وہ اپنے گھونسلے میں بہت ہی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف اس چڑیا کی بہن بھی اسی جنگل میں رہتی تھی۔ چڑیا کی بہن بھی اور اس کا پتی بھی بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ چڑیا اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے جی سنتے ہیں، یہ آندھی تو بارش بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ اس آندھی اور بارش میں بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال کی طرح اس بار بھی اس آندھی کے ساتھ ایک چڑیل تو لازمی آئی ہوگی۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ پھر ایسے ہی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اس چڑیا کی بہن اس چڑیا کے پاس آتی ہے۔ ارے آؤ آپی، خیریت ہے؟ خیریت سے آنا ہوا؟ ارے کیا بتاؤں، وہ کالی کوی کی بیٹی کو ایک چڑیل کھا گئی، اور کالی کوی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے۔ میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا، اور میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ اور ادھر ہماری بہن کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا اپنے دو ننھے ننھے بیٹوں کے ساتھ۔ ایسے ہی ان دونوں بہنوں کو اپنی تیسری بہن کی بہت ہی فکر ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اس چڑیا کا میاں بولتا ہے، ارے کیوں فکر کرتی ہوں، اللہ کرے وہ سب خیریت سے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ ہر سال وہ چڑیل ایک ہی پکشی کو کھاتی ہے، جو اس نے کالی کوی کی بیٹی کو کھا لیا۔ وہ اب چڑیل اس جنگل سے چلی گئی ہوگی۔ ایسے ہی وہ تینوں باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی آندھی تھوڑی کم ہوتی ہے اور بارش، وہ چڑا کالو کوے کے پاس اس کی بیٹی کی خبر لے کے جاتا ہے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کو وہ ظالم چڑیل کھا گئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں اب یہ کیا ہوگا، اور میری بیوی کا، کالی کوی کا کیا بنے گا؟ وہ تو اپنی بیٹی کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی کالی کوی اپنے گھونسلے میں رو رہی ہوتی ہے، اور اس کی بیٹی کا سب پوچھ کے اس کے پاس آتے ہیں۔ ہائے اللہ، وہ میری چھوٹی معصوم بچی کو میری آنکھوں کے سامنے چڑیل کھا گئی، اور میں کچھ نہ کر پائی اپنی بچی کو بچانے کے لیے۔ ایسے ہی کالی کوی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور سب پرندے بھی اس کی طرف دیکھ کر رونے لگے۔ اور چڑیا نے کالی کوی کو بولا، ارے بہن، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ اب تمہاری بیٹی کو جنت میں جگہ دے۔ ایسے ہی کوی کے پاس سب اس کی بیٹی کے لیے آ رہے تھے۔ ایسے ہی اس کالی کوی کی بیٹی بھی ایک چڑیل بن جاتی ہے۔ اب میں اس جنگل کی چڑیل ہوں، اب میں اس جنگل کے پکشیوں کی مدد کیا کروں گی۔ ایسے ہی سارے جنگل میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کالی کوی کی بیٹی چڑیل بن گئی ہے، اور وہ آج کے بعد کسی بھی پکشی کو، کسی بھی اور چڑیل کو پریشان کرنے نہیں دے گی۔ ایسے ہی وہ کالی کوی اپنی ماں کے جسم میں گھس جاتی ہے، اور اپنے ماں سے اور ابو سے کہتی ہے، ارے ابو جان، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور ماما آپ بھی مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی بیٹی اب اس جنگل کی مدد کروں گی۔ اس چڑیل کوی کا پھر اس کا ابو سے جواب دیتا ہے، ارے نہیں نہیں بیٹا، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم تو ہماری لاڈلی اور شہزادی بیٹی تھی۔ پر پاپا، میں آپ کو بہت ہی مس کرتی ہوں، اور ماما کو بھی۔
ایسے ہی وہ ان کی چڑیل بیٹی رونے لگتی ہے اور اپنے امی ابو سے معافی مانگنے لگتی ہے اپنی غلطیوں کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہم انسان ہیں یا جانور ہیں یا پرندے ہیں یا بھوت، کیونکہ نیک دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، یا انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے یا ہی کوئی جن وغیرہ ہو۔ ہمیشہ ہمیں نرم دل کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جو ہمیں آگے والا بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ تھینک یو فار واچنگ۔